الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو بعد نماز مغرب اس مختصر سے پروگرام میں بیٹھنے اور کچھ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے اس پر ہم لوگوں کا اور اس کا کرم ہے. ویسے بہت سارے بد نصیب لوگ ہیں جو دین کی باتوں کو سن کر دینی پروگرام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، پروگرام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. حالانکہ اس کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں بھی کہیں دینی مجلس منعقد ہوتی ہے، چند افراد بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح اور تدبیر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہاں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت کے فرشتے مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور جب تک مجلس منعقد ہوتی ہے اس وقت تک اللہ رب العالمین سے مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جب یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں ذرا بتاؤ مجھے کہ تم جب میرے پاس آئے ہو تو میرے بندوں کو کس حال میں پائے ہو. فرشتے جواب دیتے ہیں کہ میں جب تیرے پاس سے آیا، تیرے بندوں کے پاس سے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور دین کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کی ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو باتوں کو سن رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا کہ جتنے لوگ بھی اس مجلس میں شریک ہیں میں ان تمام کو بخش دیا، معاف کر دیا. فرشتے تعجب سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہاں اس مجلس میں ایک آدمی ویسے بھی تھا جو کہیں گزر رہا تھا لیکن بطور مجبوری اس مجلس میں بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گواہ رہنا میں اس کو بھی معاف کر دیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی میری مجلس میں جہاں میرا ذکر ہو رہا تھا اس مجلس میں وہ بیٹھا. لیکن آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے، جہاں فالتو گفتگو ہوتی ہے، لایانی باتیں ہوتی ہیں، وہاں مسلمان کثرت سے پائے جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. بالخصوص نوجوان لوگ آج جو یہ موبائل کا پرچلن ہو گیا ہے، رواج ہو گیا ہے، اپنی عمدہ اور بہترین کتابوں کے مطالعے کو چھوڑ کر موبائل میں لت پت ہیں، ملوث ہیں، یا ایسے ہی چائے خانوں میں بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ سب ہمارے لیے بہت ہی افسوس اور شرمندگی کی بات ہے. معزز حضرات، اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی ہے. سورہ حجرات اپنے اندر
ہمارے سماجی اور معاشرتی مسائل کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بہت ساری چیزوں کو جس کا تعلق ہمارے سماج اور معاشرے سے ہے بیان کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور بھی ضرور سورہ حجرات کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اس میں بہت سارے فائدے کی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے، ان کی یہ حالت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی کام اگر کوئی شخص خیر خواہی کے لیے کر رہا ہے، دوسرے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے، ایک مسلمان اپنی بڑی قربانی گاؤں اور سماج کی تعمیر و ترقی کے لیے صرف کر رہا ہے، اپنی قربانی کو دے رہا ہے، لیکن مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پیٹھ پیچھے، سامنے تو ہمت نہیں ہوتی لیکن پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی زبان درازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ اس مختصر سے مجلس میں، مختصر سے وقت میں میں آپ کے سامنے غیبت اور چغلی کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ ہم آتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ کی توفیق سے اس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، لیکن پھر ہم مسلمانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی تعریف کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے، اس کے دوگانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے ہم آتے ہیں مسجد میں، اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وحدہ لا شریک کی ہم عبادت کر کے آئے ہیں، جو ہر عیب سے پاک ہے، مصفہ ہے، مبرہ ہے، اور پھر ہم اسی کے پیدا کیے ہوئے مخلوق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام، یہ کیسا مسلمان؟ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ ہم ایک طرف اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کے گھروں سے نکل رہے ہیں، اور پھر جو بھی ہم عبادت کیے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کیے ہیں، وہ اپنے کرائے پر ہم پانی پھیر کر کے خالی ہاتھ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بڑی افسوس ہے مسلمانوں کے لیے، اور آج یہ مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ عورتیں غیبت چغلی میں آگے رہتی ہیں، لیکن آج یہ دیکھ کر کہنا پڑتا ہے مسلمان مردوں کا یہ عالمیہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں کو بھی 4 قدم پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب عورتوں کے پاس امور خانہ داری سے فرصت نہیں ہے، وہ گھر کے کام کاج میں ملوث ہیں، اور مرد ہیں تو بے روزگار ہے، وہ کرے تو کیا کرے، ایک دوسرے کے خلاف غیبت، چغلی، شکوہ، شکایت، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر کہا، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ اے مومنوں، انما المؤمنون اخوة، تمام مومن، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام آپس میں بھائی ہیں۔ اگر بحیثیت انسان کسی مسلمان کے اندر
کسی کمی کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے لڑائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ جاتے ہیں، تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان وہ صلح کرا دیں۔ دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان آپس میں میل ملاپ کرا دیں، ان کے درمیان جو بدزنی ہے اس بدزنی کو دور کر دیں، اور ان دونوں کے درمیان جو پہلے والا رشتہ ہے اسی کو بحال کرا دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا ہے ہمیں کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کسی طرح سے کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے ہمیں صلح کرانے کا حکم دیا کہ ہم ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے عزت و آبرو کو گاؤں اور سماج میں اچھال رہے ہیں، اپنے پیسوں کو کورٹ اور کچہری میں لا کر کے برباد کر رہے ہیں، ویسا ہونے سے ہمیں بچا لیا جائے، انہیں بچا لیا جائے، ان کی اصلاح کر دی جائے، اور وہ پہلے جیسے بھائی تھے اب بھی وہ بھائی بن کر کے زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اصلاح کرا دیتا ہے تو یہ بہت بڑی قربانی ہے، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان میل ملاپ کرا دیتا ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، کہ اگر دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، خون ریزی کر رہے ہیں، قتل و قتال کر رہے ہیں، تم اصلاح کراؤ، اللہ سے ڈرو، اصلاح ان کے درمیان کرا دو۔ اللہ کیا اصلاح کراؤ گے؟ جیسے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگی، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیں گے، ان کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھیں گے، بچا لیں گے، ان کے مال کی زیاں سے ہم بچا لیں گے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے کہ جب آپس میں دو مسلمان بھائی لڑتے ہیں تو تیسرا ایک دوسرے کے کاندھے پر بندوق چلانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اکساتا ہے، چڑھا کر کے معاملے کو رفع دفع کرانے کے بجائے کورٹ کچہری تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ اگر ایسا ہمارا رویہ ہے اور ہم اللہ رب العالمین سے گہار لگاتے ہیں، اللہ کی مدد کی امید رکھتے ہیں، تو پھر کہاں سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم کرے گا؟ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اس وقت نازل ہوگی جب ہم آپس میں اصلاح کریں گے، آپس میں خیر خواہی کا کام کریں گے، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں گے، تب اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ لیکن مسلمان اس کے برعکس کام کرتے ہیں۔ آج دوسری قوموں کو دیکھا جائے، ان کے اندر کتنا اتحاد ہے، کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، آج آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کی ترقی کو دیکھ کر انگشت بدندہ ہوتے تھے کہ اسلام کے اندر کون سی خوبی ہے، مسلمان کس طرح کی زندگی جیتے ہیں کہ آج اتنی ترقی ہے، وہی مسلمانوں کی چیزوں کو وہ لوگ اپنا کر کے، ان کے خیر خواہی کو، ان کے صدقہ و خیرات کو، سب چیزوں کو اپنا کر، ان کی یکجہتی کو، ان کے اتحاد و اتفاق کو غیر لوگ اپنا کر کے آج ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں، اور مسلمان خائب و خاسر ہو رہے ہیں۔ معزز سامعین، ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گاؤں سے، سماج سے فتنہ کس طرح دور ہو، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے اندر کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم،
کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی شخص، تم میں سے کوئی ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک گروہ کسی دوسری گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے کہ وہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہم سے بہتر، مذاق اڑانے والے سے بہتر۔ یہ بہت بڑی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہی، سورہ حجرات کے اندر، اور مومنوں کو کہا، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کے کاموں کے ذریعے سے، کسی کی کامیابی پر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا سخت گناہ ہے۔ بلکہ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ مذاق اڑانا کسی کا یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن اگر اس مذاق پہ ہنس دیا جائے، کہکہا لگایا جائے تو یہ گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کے کام پر، کسی کی ذات پہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، کیونکہ اللہ رب العالمین غیب کی بات کو بھی جانتا ہے، اس لیے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کرو، شکوہ شکایت نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف قلم نہ اٹھاؤ، اپنی زبان کا نشتر مت چلاؤ۔ اور عورتوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عورتوں کی جماعت ایک دوسرے جماعت کی مذاق نہ اڑائے، اس کے خلاف انگشت نمائی نہ کرے، زبان درازی نہ کرے۔ امید ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم کسی پر تانا زنی نہ کرو۔ ہم لوگ فوراً ایک دوسرے کو ہنس دیتے ہیں، فوراً ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، فوراً ایک دوسرے کی کمائی پر ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے رویہ نہیں ہے، مسلمانوں کا رویہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دوسرے کو برے لقب سے نہ بلاؤ، برے ناموں سے اس کو مت بلاؤ، اس کے نام کو بگاڑ کر کے اس کو مت بلاؤ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین اس آیت میں بہت بڑی بات مسلمانوں کو کہہ رہا ہے۔ مسلمان اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں، فوراً ایک دوسرے کے خلاف زبان کا نشتر، قلم کا نشتر چلانے لگتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، کسی کی ذات پہ، کسی کے کام پہ، کسی کی دولت پہ، کسی کے عزت و آبرو پہ زبان اور قلم کا نشتر چلانے لگتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، بہت ہی بھینکر انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اسی آیت میں سورہ حجرات ہی میں آگے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔
سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور سماجی خرابی کو، سماجی برائی کو بیان کر رہا ہے جس میں ہم مسلمان لطفت ہیں، ملوث ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ یہ بدگمانی انسان کو بہت بڑی ہلاکت و بربادی کے راستے پر ڈال دیتی ہے، تباہ و برباد کر ڈالتی ہے بدگمانی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ کسی کے تعلق سے بھی بدگمانی کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اور بالخصوص اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، جن کے دل میں ایمان ہے، ان کو بدگمانی کرنے سے منع کیا، ایک دوسرے کے تعلق سے برا سوچنے سے منع کیا۔ کسی کی ذات کیسی، کسی کے کام کیسے ہیں، اسے ہم کو کیا پڑی ہے؟ اگر سامنے بات آ رہی ہے، اس کا غلط رویہ، غلط طریقہ جو دین اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے طریقے کے خلاف ہے، اگر ہے تو پھر ہم اسے روکیں، اس کے تعلق سے کچھ سوچیں۔ ہم جان رہے ہیں کہ یہ شخص اسلام کے راستے پر گامزن ہے، اسلام کے پیغام کو عام کر رہا ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کرانے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کے اندر صلح و عاشقی کا پیغام عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف بدظن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غلط سوچنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، تم بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو۔ اگر نہیں بچو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں ایسی ہیں جو ہم کو گناہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ کسی کے تعلق سے ہم دل میں کوئی بات بیٹھا لیتے ہیں اور دل میں اس بات کو رکھے رہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہوگا، ایسا ہے نہیں بلکہ ایسا ہوگا، سوچتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا، اب اپنے دل میں اس زخم کو لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہی جب زخم کو لے کر بیٹھتے ہیں تو یہی بدگمانی ہم کو گناہ تک پہنچا دیتی ہے، اس کے خلاف ہم اپنی زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، کہیں بھی ہو، جہاں بھی موقع ملے، ویسے لوگوں کے خلاف ہم تیر و نشر کی بارش شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بدگمانیوں سے روکا اور اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ بعض بدگمانیاں گناہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور پھر ہمیں کسی کے ٹوہ میں لگنے سے منع فرمایا، کسی کے پیچھے لگنے سے منع کیا۔ معزز سامعین، تھوڑا غور کریں ان آیتوں پر۔ اللہ رب العالمین نے بدگمانی سے منع کیا کہ اگر دل میں ہم کسی کے تعلق سے کوئی بات بیٹھاتے ہیں تو یہ بدگمانی کا ہے کہ ہم کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کون سا گناہ؟ وہ حسد ہے۔ ہم ایک دوسرے کی تعمیر و ترقی کو دیکھ کر، اس کے دھن دولت کو دیکھ کر، اس کے کاموں کی ترقی کو دیکھ کر، سماج و معاشرے میں اس کے عزت کو دیکھ کر، اس کے قدر و منزلت کو دیکھ کر، اس کے تعلق سے ہم حسد کرنے لگتے ہیں۔ اور حسد جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تلقین کی، ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو۔ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حسد سے بچو، بدگمانی کریں گے، کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی بات رکھیں گے تو بات ہمیں بدگمانی تک پہنچا دے گی، اور بدگمانی یہ گناہ ہے۔ اور کون سا گناہ؟ یہ ہم حسد میں ملوث ہو جائیں گے، اس کے تعلق سے ہم اپنے دل میں حسد کرنے لگیں گے، اس کے کاموں کو دیکھ کر
جلنے لگیں گے، اس کے دھن دولت کو دیکھ کر کے ہم جلنے لگیں گے، اس کے رتبے کو دیکھ کر کے ہم جلنے لگیں گے، اس کی تعمیر و ترقی کو دیکھ کر کے ہم اپنے اندر دل میں گڑنے لگیں گے، اس کے کسی وعدے کو دیکھ کر کے، اس کے پہنچ کو دیکھ کر کے ہم کیا ہے اپنے آپ کو جلنے لگیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو، ایک دوسرے کے تعلق سے، دل میں بری بات رکھنے سے بچو۔ ان الحسد یاکل الحسنات، کہ حسد، اگر ہم اپنے دل میں کسی کے تعلق سے حسد رکھتے ہیں، کینہ کپٹ بغض عداوت رکھتے ہیں، تو یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ حسد ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دیا کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ میں لکڑی کو ڈالتے جائیں گے وہ آگ لکڑیوں کو جلا کر کے کوئلہ کر دیتی ہے، ویسے ہی اگر کسی کے دل میں حسد ہے، کوئی کسی کے تعلق سے برا سوچتا ہے، تو یہ حسد، اس کی بدگمانیاں انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ حسد سے منع کیا، روکا ہے۔ اور جب ہم حسد کرنے لگیں گے تو یہ حسد کیا ہمیں غیبت میں ملوث کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ٹوہ میں لگیں گے، اس کی برائیوں کو گاؤں اور سماج کے سامنے رکھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم کسی کے ٹوہ میں مت لگو، وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب۔ ہاں اللہ رب العالمین کو نافرمانی کر رہا ہے، جہاں ہم دیکھیں کہ وہ صریح کفر کر رہا ہے وہاں ہم روکیں اسے، لیکن وہ کفر نہیں کر رہا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے ہماری طرح گاؤں سماج میں، پھر ہم اس کے خلاف کیوں اپنی زبان درازی کرتے ہیں، کیوں اس کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ معزز سامعین، ٹوہ میں لگنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ٹوہ میں لگنے سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کی جاسوسی مت کرو، جاسوسی کریں گے، کسی کے پیچھے لگیں گے، کسی کی عیبوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عیبوں کو ہی گاؤں اور سماج میں اجاگر کر دے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کی برائیوں کو تلاشنے کی کوشش مت کرو، اس کی برائیوں کو تلاش کر، اس کی برائیوں کو کھوج کر گاؤں اور سماج میں اس کو اچھالنے کی کوشش مت کرو۔ وہ برائیاں جو پوشیدہ ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ رب العالمین صرف جانتا ہے، تم اس کی برائیوں کو اچھالتے ہو گاؤں اور سماج میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسی کی برائیوں کو گاؤں اور سماج میں مت اچھالو، اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری برائیوں کو اجاگر کر دے، گاؤں اور سماج میں تمہیں کو رسوا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ستر مسلمن، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی مسلمان کی عیب کو، اس کی کمی کوتاہیوں کو پردے میں ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے اور بعد میں اس کی اصلاح کرتا ہے، یہ چھوڑنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر کے سامنے فیس ٹو فیس اس کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب پوری کائنات کے لوگ وہاں موجود ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے میدان حشر میں، وہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم مسلمان معمولی باتوں کو لے کر کے چوک چوراہوں پر کہتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام کا پرواہ نہیں ہوتی کہ اپنی زبان سے ہم دوسروں کی عزت کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے فرمایا سورہ حجرات میں
کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ ہم جاسوسی کریں گے، کسی کے تعلق سے بدگمانی کریں گے، اس کے بعد جاسوسی کریں گے، ٹوہ میں لگیں گے، تو یہ آٹومیٹک ہم حسد میں مبتلا ہوں گے، اور جب حسد میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس کے خلاف ہم غیبت کرنے لگیں گے، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی شخص کسی کی چغلی نہ کرے، کوئی شخص کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کو عام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتم، تم اسے ناپسند کرو گے، تمہیں گھن آئے گی، تم اسے ناپسند نہیں کر سکتے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے غیبت کرنے والوں کو تشبیہ کیوں دی؟ مفسرین لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، انہوں نے لکھا کہ مردار بھائی سے گوشت کھانے کی تشبیہ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے دی، جیسے مردہ جب ہو جاتا ہے، آدمی ہو یا کوئی بھی چیز مردہ ہو جائے تو ہم اس کو کسی بھی طرح سے کاٹیں، کیسے بھی ذبح کریں، اس سے کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی جو ہمارے آپ کے نسلوں سے، ہماری نسلوں سے اوجھل ہے، ہم اس کے خلاف برائی بیان کرتے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، تو اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ معزز سامعین، یہ بہت بڑا بھینکر جرم ہے جسے ہم مسلمان ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ یہ گناہ غیبت کرنا بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ خون کے سمندر میں، خون کے دریا میں تیر رہا ہے، اپنی زبان کو باہر لٹکائے ہوا ہے، اور جیسے ہی وہ تیر کر کے باہر آتا ہے، فرشتے اس کے منہ میں بڑا سا پتھر ڈال دیتے ہیں، وہ زبان باہر نکالتا ہے، فرشتے آگ کی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا منظر ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ شخص دنیا میں ایک دوسرے کی عزت کو، آبرو کو اچھالا کرتا تھا، ایک دوسرے کی برائیوں کو عام کیا کرتا تھا، آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ خون کے دریا میں ڈالا ہوا ہے، آگ کی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری حدیث اس طرح، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ عالم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے ساتھیوں، تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پوچھا کرتے تھے تو صحابہ کرام بتانے سے اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز، کوئی بہتر چیز ہمیں بتا دیں، اس لیے وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ کر کے یہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا ان الفاظ کے ذریعے سے جسے وہ سنے تو اس کو تکلیف لگے، اپنے بھائی کا ذکر کرنا ان الفاظ کے ذریعے سے جسے وہ سنے تو اسے برا محسوس ہو، برا محسوس کرے۔ صحابہ کرام نے کہا قیل ان کان فی اخیہ ما اقول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی، وہ عیب جو میں اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہوں، چوک چوراہوں پر بیان کر رہے ہیں ہم لوگ، ہوٹلوں میں بیان کر رہے ہیں، یا جہاں بھی اپنے دوست و احباب کی مجلس میں بیٹھے ہیں بیان کر رہے ہیں، اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر ہو تب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کان فی اخیہ ما اقول فقد اغتبتہ وان لم
تکن فیہ فقد بہتہ، کہ اگر وہ برائی، وہ عیب اگر تمہارے بھائی کے اندر ہے جسے تم بیان کر رہے ہو اس کے پیٹھ پیچھے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر ہمت ہے، ہمیں اگر اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو سامنے بیان کریں، پیٹھ پیچھے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیٹھ پیچھے بیان کریں گے، اچھی بات ہی کہیں گے اس کے لیے، لیکن وہ تو غیبت ہے۔ اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے، آج مسلمانوں میں یہ ہو رہا ہے کہ فلاں شخص اتنا غبن کر لیا، فلاں کا مال لے کر کے وہ مالا مال ہو گیا، یا اس طرح کی باتیں جو ہمارے گاؤں سماج میں ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو اکسایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے پھر بھی ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وہ چیز میں ہمارا بھائی ملوث نہیں ہے، وہ کسی کی ہمدلفی نہیں کرتا، وہ کسی کے مال کو لے کر کے ہڑپنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کسی کی زمین جائیداد کو نہیں لیتا ہے، وہ کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں اس کے خلاف، تو یہ بہتان ہے۔ اور بہتان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الزام تراشی کرنے والے کو، الزام لگانے والوں کو اللہ رب العالمین کے بھی معاف نہیں کرے، بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا، اور جب تک جس پر الزام لگایا اسے معافی نہیں مانگ لیتا۔ معاشر سامعین، یہ مختصر باتیں جو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے سامنے رکھی گئی بہت ہی مفید ہیں۔ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تمام لوگ جو سن رہے ہیں میری باتوں کو سورہ حجرات کا مطالعہ کریں۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے سماجی اور معاشرتی مسائل کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ہمارے وہ بھائی جو اس طرح کی پروگرام ہر مسجدوں میں دروس کا اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اس پر استقامت کا پائیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کو لگاتار مسلسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سماجی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، کبھی عورتوں میں کبھی مردوں میں اصلاح کی کام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اسی لیے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ یہ لوگ ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، بہت ہی بہتر کام ہے۔ ہم تمام لوگ مل جل کر کے ان کے کام کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح جہاں بھی یہ پیغام ہو، اس طرح کی مجلس کو یہ منعقد کریں، ہم لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں، جائیں اور اپنے دوستوں احباب کو اس طرح کی مجلسوں میں لانے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی دینی مجلس ہو، یہ مجلس ہو، اس طرح کی کوئی بھی دینی مجلس ہو، اس میں اپنے دوستوں احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔